السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین کرام، آج ڈیلی آسان ترجمۃ القرآن کورس کا 28واں سبق ہے، اور آج کے سبق میں ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 51 اور 52 ان دو آیات کو کور کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب، وَعَدْنَا وعدہ لیا ہم نے، موسیٰ علیہ السلام سے، 40 40 لیلتاً راتوں کا، ثم پھر، اتخذتم تم نے بنا لیا، العجل بچھڑے کو معبود، من بعدہ اس کے بعد، وانتم اور تم، ظالمون ظالم تھے۔ بیٹا گزشتہ سبق کے اندر، گزشتہ آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ ذکر کیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے فرعون سے نجات عطا فرمائی، اور اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر صحرائے سینا میں چلے گئے۔ صحرائے سینا میں پہنچے تو اس وقت تک بنی اسرائیل کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کوئی کتاب نازل نہیں کی گئی تھی، تورات نازل نہیں کی گئی تھی۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انہی باتوں پر عمل کرتی تھی جو اللہ رب العالمین تورات سے پہلے آپ کے اوپر وحی کیا کرتے تھے، یعنی کہ حدیث کے اوپر، جس کو حدیث موسیٰ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ حدیث بھی اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے جتنا قرآن اہمیت کا حامل ہے۔ تو اسی حدیث موسیٰ کے انکار پہ فرعون کافر قرار دیا گیا اور عبرت کا نشان بنایا گیا ہے۔ تو اسی حدیث کے اوپر بنی اسرائیل بھی اس کو بھی عمل کرنے کی تلقین کی گئی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جب قوم صحرائے سینا پہ آباد ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا۔ 40 دن اور رات حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے گئے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تورات کتاب عطا فرمائی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تورات کتاب کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وہاں پر گئے، تو پیچھے جو ان کی قوم تھی بنی اسرائیل، انہوں نے ایک بچھڑا بنایا اور اس کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شرک کی بنیاد کے اوپر کہ انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کی، ان کو ظالم قرار دیا گیا۔ اور قرآن کے دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ہی سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ثم پھر، عفونا ہم نے درگزر کیا، عنکم تم سے، من بعد ذالک اس کے بعد، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو۔ بڑا اس کی تفصیل دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی قوم سے کہیے کہ جو انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، اس گناہ کی تلافی کے لیے بنی اسرائیل کے لوگ اپنے ہی لوگوں کا خون بہائیں گے، جنہوں نے شرک کیا ہے ان کی گردنیں کاٹ دی جائیں گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، اور انہوں نے ایسے ہی کیا کہ وہ افراد جنہوں نے شرک کیا تھا ان کو بنی اسرائیل کے لوگوں نے، اپنے ہی خاندان کے لوگوں نے ان لوگوں کو ذبح کیا۔ وہ تفصیل سے اللہ نے واقعہ ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس لیے معاف کیا تاکہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو۔